ساتھ ہی ابھی آپ نے کہا 12 برانچز ہیں, ورک فورس کتنی ہوگی تقریباً؟ 350 ورک فورس ہیں, جس میں ہیڈ آفس میں تقریباً 60 لوگ ہیں اور 310 برانچز میں ہیں. اچھا, 1 سال ہوا ہے تقریباً آپ کے مائکرو فائنانس بینک کے لانچ کو ہوئے ہوئے اینڈ آپریشن لائسنس لیے ہوئے, تو ٹوٹل ایکٹیو بوررز ابھی آپ کے 8919 ہیں. تو ایوریج منتھلی کس طرح سے آپ کہیں گے کہ نمبر آف بوررز آپ کے بڑھ رہے ہیں؟ اس وقت اس مہینے میرا ٹارگیٹ ہے 3500, اگلے مہینے 4000, پھر 5000, اس طرح ہر مہینے تقریباً 500 کا ٹارگیٹ بڑھتا جاتا ہے, کیونکہ ہر مہینے ہم 1 یا 2 برانچز کھول دیتے ہیں. یعنی 500 ہر مہینے بڑھ رہے ہیں مزید ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دی ٹارگیٹ, اینڈ ٹارگیٹس اچیو ہو رہے ہیں. ٹارگیٹس اچیو ہو رہے ہیں, بلکہ ان سم کیسز بھی اہیڈ آف ٹارگیٹس. اگلے سال ہماری امید یہ ہے کہ 1.5 لاکھ کسٹمر ہو, انکریمنٹل ٹو دا 25,000 جو ہم اس سال کرتے ہیں. جی, ہماری اکانومی کا ایک کافی اہم حصہ ایگریکلچر, اور ایگریکلچر میں کریڈٹ زیادہ تر بڑے فارمرز کو ملتا ہے, چھوٹے فارمرز کو کافی اگنور کر دیا جاتا ہے. تو آف کورس تعمیر بینگ اے مائکرو فائنانس بینک, کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے ان کے لیے کچھ پروڈکٹس کے حوالے سے؟ پلان یہ ہے کہ اگلے سال 3rd کوارٹر میں ویل گو رورل, جہاں لائف سٹاک فائنانسنگ, اسمال فارمر فائنانسنگ, کاٹیج انڈسٹری فائنانسنگ ہم شروع کر دیں گے. ابھی ہم اپنا تجربہ کر رہے ہیں شہروں میں, بیکاز پہلے ہم اپنا سسٹم چیک کرنا چاہتے ہیں, اپنی کریڈٹ پالیسیز چیک کرنا چاہتے ہیں, اسپین آف کنٹرول, ٹیکنالوجی, ہر چیز ایک طرح صحیح طریقے سے ہم چیک کر لیں, تاکہ پھر دین ویل گو آؤٹ آف کراچی. جیسے اگلے مہینے ہم حیدرآباد جا رہے ہیں, اس کے بعد میں نومبر میں ویل بی ان لاہور. تو اگلے سال 3rd کوارٹر میں جو اگلے سال 30 سے 35 برانچز کھولنے کا پلان ہے. سم آف دیم ول بی رورل. اوکے, ابھی 12 سے پھر جی 18 اینڈ آف دا منتھ, اینڈ نیکسٹ منتھ 35 ایڈیشنل. اوکے, 3rd کوارٹر تک آپ فارمرز, چھوٹے فارمرز کے لیے لوکنگ ایٹ رورل لون پروگرام. تو ہاؤ وڈ یو ریچ آؤٹ, مطلب ان فارمرز تک آپ کس طرح پہنچیں گے؟ کوئی پلان, کوئی اسٹریٹجی, کیا سوچا آپ نے؟ جس طرح شہر کی اسٹریٹجی ہوتی ہے ہماری, ایک جہاں کسٹمر ہوتا ہے اس کے 5 کلومیٹر ریڈیس میں ہماری ایک برانچ ہوتی ہے. جو ہمارے برانچ میں لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر وہ وہیں کے مقیم ہوتے ہیں, وہیں سے ہم نے ان کو لیے ہوتے ہیں, ان کو ٹرین کیا ہوتا ہے. دے نو دا انوائرمنٹ, وہاں لوگوں کو وہ جانتے ہیں, اور یہ ان کا پہلا جاب ہوتا ہے. اس سے پہلے ان کو زیادہ تر لوگوں کا تجربہ نہیں ہوتا ہے. یہ ہماری شہر کی ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی ہے. جہاں کسٹمر ہے وہاں برانچ ہونی چاہیے, وہیں آؤٹ ریچ ہو, وہیں کلیکشن ہو, اور اس برانچ میں ڈپازٹ بھی دیے جائیں. جہاں ہماری برانچز ہیں وہاں کمرشل بینکس بہت کم ہیں. جب آپ گاؤں میں یا دیہات میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو اپنی اسٹریٹجی بدلنی پڑتی ہے, کیونکہ ایک برانچ کو کھڑے کرنے میں کافی آپ کا خرچہ ہوتا ہے, بالکل, ٹیکنالوجی کا, فکسڈ ایسٹس کا, لوگوں کا, پریمیسز کا. تو برانچ میں نارملی آپ یہ کرتے ہیں کہ گروپ لینڈنگ کرتے ہیں, تو اور دوسرا اپنا جو ایریا آف ڈسٹریبیوشن ہے وہ کافی وسیع کر دیتے ہیں. یہاں اگر 5 کلومیٹر ہے تو آپ 100 کلومیٹر کر سکتے ہیں. ایک ریلیشن شپ آفیسر یا اگر 350 کسٹمرز کو ہینڈل کرتا ہے تو وہ 300 گروپس کو وہاں ہینڈل کر سکتا ہے. کافی یہاں ہمارے پاس ایٹ لیسٹ دیہات کے لیے ماڈلز ہیں جو دوسری کنٹریز میں استعمال کیے گئے ہیں سکسیزفلی, جو ہم استعمال کر سکتے ہیں. جی ندیم صاحب, اسی نوٹ پہ ہم لیں گے ایک اور کالر جو ہمارے ساتھ ابھی فی الحال فون لائن پر موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ I'm Nadeem Masood Khan from Lahore, and my question is a bit personal question to Mr. Nadeem Hussain. جی actually sir, I'm a mechanical engineer from Lahore. I would like to ask sir, what about the scope of MBA in microfinance in your opinion, and how you say in this competitive environment, how the Tamir banking is going to capture the customers in Pakistan. جی بہت شکریہ ندیم کال کرنے کے لیے. جی اس میں 2 سوال ہیں ان کے. I'll deal with the second one first. مائکرو فائنانس میں اس وقت صرف 6 بینکس ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ مارکیٹ 10 ملین لوگوں کی مارکیٹ ہے. 10 ملین ٹارگٹ مارکیٹ کے لوگ ہیں جن کو اس وقت سرمایہ میسر نہیں کیا جا رہا. تو اس لیے کمپٹیشن جو ہے وہ اپنے آپ سے ہے, اپنی سروس سے ہے کہ آپ اپنا لون کب اپروو کر کے دیتے ہیں بنسبت دوسرے کمپیٹیٹرز سے. ہو سکتا ہے کہ 2-3 سال میں 5-6 اور مائکرو فائنانس بینکس آ جائیں. اور تو لون اپروو کرنے کے لیے جسٹ اسمال کویسچن ہے کہ ٹرن اراؤنڈ پیریڈ, آپ کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم کتنا ہے آپ کے بینک پہ؟ ٹارگیٹ ہے 5 دن, کوشش یہ کرتے ہیں 3 سے 5 دن میں کرتے ہیں. 3 سے 5 دن میں, which again regardless of the amount, کیونکہ اماؤنٹ سے فرق نہیں پڑتا. ہماری جو ویریفیکیشن پروسیسز ہے, دیکھنا کہ کسٹمر رہتا کہاں ہے, اس کا کاروبار کرنے کی جگہ کیا ہے, اس کے نیبر سے ویریفیکیشن کرنا. کیونکہ آپ دیکھیں نا, آپ جب کوئی کولیٹرل نہیں لے رہے ہیں تو آپ کو اسیس کرنا ہے کہ کسٹمر کی ایبلٹی بھی ہے, اور مور امپورٹنٹلی ولنگنس بھی ہے, کیریکٹر کیا ہے.
تو یہ دو چیزیں اسیس کر کے آپ لون دیتے ہیں. لیکن لو انکم گروپ کو اس طرح اسیس کرنا از اٹ ایزی یا پھر کس طرح سے کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ شروع میں کرنا پڑا تھا. لوگ کہتے ہیں آپ اتنے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں, آپ میرے نیبر سے میرے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں, آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں میں گارنٹور لے کے آؤں. لیکن کیونکہ اب ہم کمیونٹی میں کافی عرصے سے موجود ہیں اور وہیں کے لوگ جو ہیں ہمارا کام کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, ہمارا امپلائیز اور اسٹاف, تو اب لوگوں کو سمجھ آ گیا. کیونکہ 10,000 جب لون آپ کو دے رہے ہیں, اورنگی میں ہم نے تقریباً 4,000 سے زائد لون دے دیے ہیں. اورنگی مارکیٹ میں بھی 1 لاکھ لونز کی ہے, لیکن 4,000 لون دینے کے بعد لوگوں کو پتا ہے کہ بھئی یہ ان کی کارکردگی کیسی ہے. جی اچھا, ان کے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. پہلا سوال جن کا تھا کہ MBA ان مائکرو فائنانس. جی بالکل, اگر وی آر ہیپی ٹو ورک ود اینی یونیورسٹی جو چاہتی ہے کہ وہ ایک پروگرام ڈیولپ کریں MBA ان مائکرو فائنانس, کیونکہ اس وقت جو ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں اوبیسلی ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے, اگر MBAs بھی ہیڈ آفس میں بھی ٹیک MBAs, برانچز میں ہمیں ضرورت نہیں ہوتی MBAs کی, وی ٹیک پیپل ہو آر more tuned to what the ground realities are. لیکن ہیڈ آفس میں فار فائنانس, رسک مینجمنٹ, بہت سارے ہمارے شعبے ہیں اور ایگزسٹنگ MBAs کام کر رہے ہیں. سو ویڈ بی ویری ہیپی فار پیپل ٹو اپلائی. لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ شوڈ دے بی اے MBA فار مائکرو فائنانس. ایبسلیوٹلی. جب میں سٹی بینک میں تھا کنزیومر بینکنگ میں, آئی اسٹارٹڈ این MBA ود IBA, وی کالڈ MBA فار فائنینشیل سروسز, کیونکہ ہمیں جو لوگ مل رہے بورڈ پہ بھی موجود تھے. جی تو یقیناً دے کین بی اے پروگرام فار MBA فار مائکرو فائنانس, اور 6 بینکس ہیں اور مزید بینکس آتے رہیں گے, تو دیر ول بی اے مارکیٹ فار دیس پیپل. اوکے, اسٹیٹ بینک کی ریگولیشنز کے مطابق موبائل بینکنگ کو زیادہ پروموٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. مائکرو فائنانس بینکنگ میں اس کا کتنا کہہ سکتے ہیں کہ حصہ ہے, یا پھر مزید اس سے کتنا بڑھایا جا سکتا ہے؟ واٹ از دیئر بیسکلی؟ دیکھیے فار دس کائنڈ آف, مطلب کہ موبائل بینکنگ مائکرو فائنانس کے لیے تو بہت اچھی ہے. کہ اگر ہماری ایک برانچ ہے فار ایگزامپل ایسے ریجن میں جہاں 15-20 کلومیٹر میں برانچ نہیں ہے, تو آپ کر رہے ہیں اس پہ کوئی جی کام؟ ہمارے پاس ویو گاٹ 2 prototypes آف موبائل وینس, جس کے اندر وی آر سیٹنگ اپ دا انٹائر بینکنگ سسٹم وچ کین بی اے موبائل برانچ بائی اٹ سیلف, انکلوڈنگ کیش ڈسپرسمنٹ اینڈ ATM. تو یہ جب ہم پیری اربن ایریاز میں جانا شروع کریں گے تو برکس اینڈ مارٹر لگانا وہاں بہت مہنگا ہے اور نیڈ بھی نہیں ہے, لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو ویل بی ایکسپیریمنٹنگ ود. انشاءاللہ فرسٹ کوارٹر سے پہلے ویل ہیو 2 موبائل برانچز وچ ول بی ایکسیسنگ دا مارکیٹ. اور میرے خیال سے ایک مائکرو فائنانس بینک ہے جنہوں نے آلریڈی اپنا ایک موبائل برانچ بنائی ہوئی ہے. سو یو آر ورکنگ آن دیٹ. بالکل. ابھی ہم جائیں گے بریک کی طرف, لیکن خاص میں بتاتی چلوں کہ جو ینگ پروفیشنلز یہ شو دیکھ رہے ہیں, آپ اگر اس مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں جہاں ندیم حسین ہے, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ میں, وچ از کال گریڈ کال. اپنے سوالات تیار رکھیں اور ہمیں کال کریں 2270-861 پر, یا پھر ای میل کریں executiveddialogue@cnbcpakistan.com پر. ابھی وقت ہے بریک کا, لیکن ہمیں انتظار رہے گا آپ کے کالز کا.